عالمی ادارہ صحت کے نمائندہ برائے پاکستان ڈاکٹر پالیتھا مائیپالا نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ WHO سیلاب متاثرین کی مدد کر رہا ہے، لیکن اکیلے WHO کے لیے متاثرین کی مدد کرنا ناممکن ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق سیلاب سے 84 اضلاع، 33 ملین لوگ اور 2000 سے زائد صحت کی سہولیات متاثر ہوئیں۔ 1700 لوگ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 12867 لوگ زخمی ہوئے۔ WHO کے مطابق صحت کی سہولیات ناکافی ہونے کی وجہ سے بے شمار بیماریوں نے جنم لیا ہے، جن میں ملیریا، ڈینگی بخار، ٹائیفائیڈ اور جلد کی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اب تک 6,18,048.08 ملین ڈالر کی مدد کو یقینی بنایا ہے، جس میں ضروری ادویات، ہنگامی ذخیرہ، طبی سامان، پانی صاف کرنے والی کٹس اور ٹینٹس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ WHO 200 کیمپس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، جو صحت کی بنیادی سہولیات کو لوگوں تک یقینی بنا رہے ہیں۔ WHO کی 6 ماہ کے لیے سیلاب کے رد عمل کی ترجیحات۔ حکومت، شراکت داروں اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان جامع اور مؤثر سیلاب سے نمٹنے کے لیے صحت کے کاموں کے لیے مضبوط ہم آہنگی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نامناسب انفیکشن سے بچاؤ، کنٹرول اور دونے کی مداخلتوں کے ساتھ صحت کی سہولیات کو فعال کرنے میں معاونت۔ ایمرجنسی ڈیزیزز ارلی وارننگ، مانیٹرنگ اور رسپانس سسٹم کے ذریعے بیماری کی نگرانی، پھیلنے سے بچاؤ اور کنٹرول کو مضبوط اور وسیع کریں۔ نیوٹریشن اسکریننگ اور استحکام کے نئے مراکز کے قیام میں معاونت۔ پالیتھا مائیپالا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ صحت متاثرین کی امداد میں مصروف ہے۔ موسم سرما کی بھی آمد قریب ہے، لیکن اکیلے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو مکمل طور پر سہولیات مہیا کر سکے۔ لوگوں کی زندگی کو دوبارہ سے معمول پر لانے کے لیے انہوں نے دیگر کمیونٹی سے التماس کی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ان کی مدد کریں۔